السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ آپریشن عزم استحکام کے سیاسی عزائم نہیں، چند دنوں میں طریقہ کار واضح ہو جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ عزم استحکام آپریشن کی زیادہ تر کارروائیاں KP اور بلوچستان میں ہوں گی۔ وزیر اعظم آفس کا کہنا ہے کہ عزم استحکام کو غلط سمجھا جا رہا ہے، سابقہ آپریشن سے موازنہ نہ کیا جائے۔ اپوزیشن عوامی مفاد میں ہمارے ساتھ بیٹھے اور احتجاج کے بجائے تجاویز دے۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک معاہدے کے تحت حکومت بنی۔ مہنگائی میں کچھ کمی آ رہی ہے، امید ہے عوام اس کمی کو محسوس کریں گے۔ دوران عدت نکاح کیس میں سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ فیصلہ 27 جون کو دن 3 بجے سنایا جائے گا۔ مرکزی اپیلوں پر سماعت 2 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ اسلامو فوبیا کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ یورپ اور مشرق وسطیٰ میں متعدد تنازع جاری ہیں۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ عالمی سیاست میں ایک دور ختم ہو رہا ہے تو نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ عالمی سیاست و تاریخ کے تناظر میں پاکستان کو احتیاط سے قدم اٹھانے ہیں۔ لاہور میں سورج آگ برسانے لگا، درجہ حرارت 43 ڈگری تک جانے کا امکان۔ کراچی میں قیامت خیز گرمی، ایک روز میں 140 میتیں سرد خانوں میں منتقل۔ 1500 سے زائد افراد جناح ہسپتال میں داخل۔ شدید گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ کے الیکٹرک کراچی والوں کے جان کی دشمن بن گئی۔ لبرلز کو ٹورنٹو میں اپنے پرانے گڑھ میں کنزرویٹو کے ہاتھوں شکست۔ کنزرویٹو امیدوار ڈان اسٹیورٹ ضمنی انتخابات میں فاتح قرار۔ نتائج نے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے مستقبل پر سوالات کھڑے کر دیے۔ ٹورنٹو میں نفرت پر مبنی واقعات نہ تھم سکے، گزشتہ سال کے نسبت نفرت پر مبنی واقعات میں 55% اضافہ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ رواں سال 221 مبینہ نفرت انگیز جرائم رپورٹ ہوئے۔ کینیڈا کا چینی الیکٹرک گاڑیوں پر درآمدی ٹیکس لگانے کا منصوبہ۔ وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ 30 روز تک مشاورت کی جائے گی۔ چین عالمی تجارتی قوانین کے مطابق نہیں چل رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ جنگ کے بعد حزب اللہ پر پوری قوت سے حملوں کی دھمکی۔ اسرائیلی طیاروں کا اسماعیل ہنیہ کے گھر پر حملہ، بہن سمیت 10 افراد شہید۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ میں اسرائیل کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ بانی ویکی لیکس کی امریکہ سے ڈیل، اعتراف جرم کی صورت میں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ ویکی لیکس سے بانی جولیان اسانجے کو رہائی مل گئی، ممکنہ طور پر آسٹریلیا کی جانب روانہ ہو چکے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کیا ہے کہ عزم استحکام آپریشن کی زیادہ تر کارروائیاں KP اور بلوچستان میں ہوں گی، جس کا مقصد دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ختم کرنا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کیا ہے کہ عزم استحکام آپریشن کی زیادہ تر کارروائیاں KPK اور بلوچستان میں ہوں گی، جس کا مقصد دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ختم کرنا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ کچھ عرصہ قبل حکومت کی جانب سے دہشت گردوں کو معافیاں دینے کا نقصان ہوا ہے۔ عسکری قیادت کے مطابق دہشت گردوں کو معافی دینے کا فیصلہ سول قیادت نے کیا تھا۔ اس معاملے پر عام بحث ہوگی اور اتفاق رائے پیدا کیا جائے گا۔ پارٹی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، یہ آپریشن پچھلے آپریشن سے تھوڑا مختلف ہے۔ اس آپریشن کا آغاز دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں سے شروع ہوگا۔ اس آپریشن کے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد چند ماہ سے بڑھتی دہشت گردی کی لہر کو ختم کرنا ہے، لہٰذا اس آپریشن میں سب کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان جب مرتب کیا گیا تھا، اس وقت ملک کے مختلف علاقے دہشت گردوں کے قبضے میں تھے۔ اب کچھ علاقے ایسے ہیں جن میں تحریک طالبان کے دہشت گرد کارروائیاں کرتے ہیں، لیکن پہلے والی صورتحال بہرحال نہیں ہے۔ ضیاء الحق اور مشرف کی حکومت کی 2 جنگیں ہم نے امریکہ کے مفاد کے لیے لڑی۔ یہ آپریشن چین یا کسی کے کہنے پر نہیں کر رہے، بلکہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ایپیکس کمیٹی کی جانب سے عزم استحکام آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس میں
تمام وزرائے اعلیٰ موجود تھے اور کسی نے مخالفت نہیں کی۔ میٹنگ میں چیف منسٹر KPK موجود تھے، کوئی اختلاف نہیں کیا۔ آج اس کو اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اور بھرپور بحث کی جائے گی۔ اپوزیشن کے اس آپریشن سے متعلق تمام خدشات دور کیے جائیں گے، لہٰذا اس آپریشن کو تمام ارباب اختیار کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ وزیر دفاع نے واضح کیا کہ اس کمیٹی میں وزیر اعظم، چاروں وزیر اعلیٰ اور آرمی چیف سمیت دیگر موجود تھے، لیکن کسی نے مخالفت نہیں کی۔ آج یہ کابینہ اجلاس میں آیا اور اس میں اتحادی جماعتوں کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ دوسری جانب وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ ملک کے پائیدار امن و استحکام کے لیے حال ہی میں اعلان کردہ ویژن، جس کا نام عزم استحکام رکھا گیا ہے، کو غلط سمجھا جا رہا ہے اور اس کا موازنہ گزشتہ مسلح آپریشنز جیسے ضرب عضب، راہ نجات وغیرہ سے کیا جا رہا ہے۔ کسی بڑے آپریشن پر غور نہیں کیا جا رہا، یہ جاری آپریشن کو آگے بڑھانا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ بڑے پیمانے پر کسی ایسے فوجی آپریشن پر غور نہیں کیا جا رہا جہاں آبادی کی نقل مکانی کی ضرورت ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اپوزیشن عوامی مفاد میں ہمارے ساتھ بیٹھے اور احتجاج کے بجائے اپنی تجاویز دے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اپوزیشن عوامی مفاد میں ہمارے ساتھ بیٹھے اور احتجاج کے بجائے اپنی تجاویز دے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر سردار ایاز صادق کی صدارت میں ہوا، جس میں بجٹ پر بحث کی گئی۔ چیئرمین PP اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو آج فکر نہیں کہ کون جیل میں تھا، کون ہے، کون جیل جائے گا۔ عوام کو فکر روٹی، کپڑا اور مکان کی ہے۔ عوام ہم سے اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ میثاق جمہوریت کے بغیر عوام کی امید پوری نہیں کی جا سکتی۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ اپوزیشن احتجاج کے بجائے اپنی تجاویز دے۔ پاکستان کے معاشی حالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ دعا گو ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کو مشکل سے نکالنے میں کامیاب ہوں۔ 5 سال پہلے 35,000 روپے میں ایک گھر کا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ مہنگائی میں کچھ کمی آ رہی ہے۔ امید ہے عوام اس کمی کو محسوس کریں گے۔ اگر حکومت مہنگائی کم کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن مل کر عوام کے مفاد کے لیے کسی نتیجے پر پہنچے۔ جب ہم نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا، ہمارا حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا، تاہم ہمیں PSDP اور بجٹ پر اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ صرف ہم سے ہی نہیں، دیگر اتحادیوں اور اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لیا جانا چاہیے تھا۔ اگر وزیر اعظم سب کی رائے لیتے تو پاکستان کی سیاسی و معاشی جیت ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے فنڈ میں 27% اضافہ ہوا۔ باجوہ ڈاکٹرائن سے 18ویں ترمیم اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو خطرہ تھا۔ ہمیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو آئینی تحفظ دینا تھا تاکہ کوئی سازش کامیاب نہ ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ بجٹ سے مثبت چیزیں نکالنا میرے لیے مشکل تھا۔ ہم کہتے ہیں ٹیکس نیٹ میں اضافہ کرنا ہے، ہم کہتے ہیں مافیاز کو پکڑیں گے، لیکن ابھی تک ناکام ہے۔ ہمارا فلسفہ ہے کہ اگر ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے تو بڑے لوگوں اور کمپنیوں پر ڈائریکٹ ٹیکس لگانا ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ کھاد کی سبسڈی فیکٹریوں کے بجائے کسانوں کو دی جانی چاہیے۔ سبسڈی لینے والی دیگر بڑی لابیوں کے خلاف ہم حکومت کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ چیئرمین PP کا کہنا تھا اگر ہم تیاری کریں گے تو دنیا سے بھی توقع رکھ سکیں گے۔ بڑوں سے توقع رکھتے ہیں کہ موسمی تبدیلی کو سامنے رکھیں، سارے صوبے مل کر فیصلہ کر لیں کہ غریبوں کو مفت سولر پینل دیں، متوسط طبقے کو سبسڈائز سولر پینل دیں۔ لوڈ شیڈنگ تمام صوبوں اور لوگوں کا مسئلہ ہے۔ اگر وفاقی حکومت تیار ہے، مل کر اس منصوبے پر کام کریں۔ واپڈا نے ہمیں مایوس کیا ہے، کسی کی امیدوں پر پورا نہیں اترا۔ انرجی کے معاملات وزیر اعظم کی ذاتی دلچسپی درکار ہوگی۔ ہمیں صرف اپنی ڈومیسٹک انرجی کی طرف جانا ہوگا۔ جہاں سے گیس نکلتی ہے، پہلا حق ان کا ہے، اس پر حکومت کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ وزیر خزانہ کا شکر گزار ہوں، انہوں نے سندھ حکومت کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ منصوبوں کی تعریف کی۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو 2018 میں بریک لگی۔ بریک اس لیے لگی کہ نیب اور پاکستانی معیشت ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ ہمارا تو منشور ہے کہ نیب کو ختم کریں۔ ہمیں اپنی سیاست آگے بڑھانے کے لیے کسی کو جیل بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر عمل ہوتا ہے تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ آگے جائے گا۔ اگر کسی قومی مفاد پر آپ عمل نہیں کروا سکتے تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ منصوبوں کو نیب سے استثنا دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے دہشت گردی کے خلاف تگڑا قدم اٹھایا ہے۔ حکومت ہم سے تو مشکل فیصلوں پر مشاورت کر ہی رہی ہے۔ اپوزیشن سمیت اسٹیک ہولڈر سے بھی مشاورت ہونی چاہیے۔ دودھ پر ٹیکس کوئی سیاستدان نہیں لگا سکتا۔ دل کے اسٹنٹس پر بھی 18% GST لگایا جا رہا ہے۔ احمقانہ ٹیکسز واپس لیے جائیں۔ ہم آپ سے مشاورت بھی کریں گے اور آپ کا ساتھ بھی دیں گے۔
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی دوران عدت نکاح کیس میں سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی دوران عدت نکاح کیس میں سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ 27 جون کو دن 3 بجے سنایا جائے گا، جبکہ عدت میں نکاح کیس سزا کے خلاف مرکزی اپیلوں پر سماعت 2 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا نے درخواستوں پر سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی جانب سے بیرسٹر سلمان صفدر اور خالد یوسف چودھری ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ خاور مانیکا کے وکیل زاہد آصف چودھری عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے اپنے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ میری ذمہ داری عدالت کو بتانا ہے کہ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کون ہے۔ ان اپیلوں پر پہلے 15 سے زائد سماعتیں 3 ماہ میں ہو چکی ہیں۔ اس کیس میں کبھی شکایت کنندہ اور کبھی پروسیکیوشن نے کہا کیس پڑھنا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کیس میں کچھ نہیں۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ سزا معطلی کی درخواست پر دلائل کیسے دیتے ہیں۔ خاور مانیکا کی وکیل زاہد آصف نے کہا کہ سلمان صفدر ایک قابل وکیل ہیں اور ہر جگہ ان کی تعریف کی۔ اپیل کنندہ کے وکیل کی جانب سے گواہان طلبی کی درخواست مسترد ہونے کا فیصلہ پڑھا گیا۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا عدت کیس میں آدھی رات تک سماعت چلتی رہی۔ جج افضل مجوکا نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ ججمنٹ کے حوالے سے میرے سوال ہیں۔ آپ نے جن نکات کی بات کی تھی وہ 5 رکنی بینچ کالعدم قرار دے چکا ہے۔ میں نے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے اور قانون کے مطابق ہوگا۔ دوران عدت اگر خاوند مر جاتا ہے تو کیا خاتون کو وراثت میں ملے گا؟ اس سوال کے حوالے سے مرکزی اپیل پر آپ نے مجھے مطمئن کرنا ہے۔ اپیل کنندہ کے وکیل سلمان صفدر کی جانب سے دلائل مکمل کر لیے گئے، جس کے بعد کیس کی سماعت میں 20 منٹ کا وقفہ کیا گیا۔ عدالت نے بیرسٹر سلمان صفدر سے استفسار کیا کہ مرکزی اپیل پر آپ کب دستیاب ہوں گے، جس پر وکیل نے بتایا کہ ہم مکمل فری ہیں۔ جج افضل مجوکا نے کہا کہ ہم 2 جولائی کو کیس کو رکھ رہے ہیں۔ فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا، جبکہ مرکزی اپیلوں پر سماعت 2 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ یورپ اور مشرق وسطیٰ میں متعدد تنازع جاری ہیں۔ غزہ میں بچوں اور عورتوں کی نسل کشی جاری ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ یورپ اور مشرق وسطیٰ میں متعدد تنازع جاری ہے۔ غزہ میں بچوں اور عورتوں کی نسل کشی جاری ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلامو فوبیا کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ انسٹی ٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز ایک غیر معمولی تھنک ٹینک ہے۔ یہ ادارہ علاقائی اور عالمی امور پر غیر معمولی کردار ادا کر رہا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ نئی سرد جنگ کا خوف دنیا کو ڈرا رہا ہے۔ پاکستان ایک تصویراتی جگہ پر موجود ہے۔ پاکستان قدرتی طور پر عالمی تصویراتی ماحول سے متاثر ہو رہا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ معیاری تحقیق کی وجہ سے اس انسٹی ٹیوٹ کا اہم کردار ہے۔ تصویراتی اور خارجہ امور پالیسی پر اس انسٹی ٹیوٹ کا بہترین کام ہے۔ عالمی سیاست میں ایک دور ختم ہو رہا ہے تو نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ دنیا میں ملٹی پولرٹی کا تصور ابھر رہا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کا بڑا چیلنج دنیا کو درپیش ہے۔ عالمی تعاون اور یکجہتی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ عالمی طاقتوں میں مخاصمت دنیا میں چیلنجز کو بڑھا رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عالمی سیاست و تاریخ کے تناظر میں پاکستان کو احتیاط سے قدم اٹھانے ہیں۔ عدم مساوات، عالمی دہشت گردی اور بین الاقوامی جرائم کا مقابلہ کوئی ملک اکیلے نہیں کر سکتا۔ کراچی میں قیامت خیز گرمی نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ شہر قائد میں شدید گرمی کے دوران سرد خانوں میں لائی گئی لاشوں کی تعداد معمول سے 3 گنا زائد ہے۔ ایک روز میں 140 میتیں لائی گئیں۔ کراچی شدید گرم اور مرطوب موسم کی لپیٹ میں ہے، جہاں درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا، جبکہ درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ کراچی میں مسلسل دوسرے روز چلچلاتی دھوپ کا راج رہا۔ دن میں سمندری ہوائیں بند رہیں۔ شہری شدید گرمی سے بے حال ہو گئے۔ شہر قائد میں گرمی کی شدت اگلے چند دنوں تک برقرار رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کراچی میں جزوی یا مکمل ہیٹ آئندہ 2 سے 3 روز تک برقرار رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ آج بھی شہر میں درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا، جبکہ بدھ کو 39 اور جمعرات کو 40 ڈگری تک ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ کراچی میں صبح کے وقت 80% اور شام کے وقت 60% نمی کے باعث موسم گرم و مرطوب رہے گا، جس کی وجہ سے شہر کے اصل درجہ حرارت سے زیادہ گرمی محسوس کی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب دیہی سندھ کے مختلف اضلاع میں پارہ 46 تا 48 ڈگری کے درمیان ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ شدید گرمی میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کے الیکٹرک کراچی والوں کی جان کی دشمن بن گئی۔ شہر کا کوئی علاقہ لوڈ شیڈنگ سے نہ بچا۔ تفصیلات کے مطابق کراچی میں شدید گرمی کے باوجود شہریوں کو بجلی میسر نہیں۔
दिन हो या रात, कहीं मरम्मत के नाम पर तो कहीं लोड शेडिंग की सूरत में शहरी बिजली से महरूम हैं और दोहरी अजियत बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। 100% बिलिंग वाले इलाकों को भी मुरम्मत के नाम पर बिजली की बंदिश का अजाब झेलना पड़ रहा है। तकनीकी फॉल्ट और मेंटेनेंस के नाम पर कई इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सूरज आंखें दिखाने लगा। लाहौरियों को गर्मी ने दिन में तारे दिखाना शुरू कर दिए। मौसम का अहवाल बताने वालों के मुताबिक लाहौर में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 31 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कराची में 2015 से ज़्यादा ख़तरनाक हीट वेव की लहर जारी है, जिसके बाइस एधी सर्द खानों में भी मामूल से ज़्यादा लाशें आने लगीं। फैसल एधी ने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ एधी मुर्दा खानों में मामूल से 3 गुना ज़ायद मैयतें लाई गईं। गुज़िश्ता रोज़ एधी सर्द खानों में 140 मैयतें मुंतकिल की गईं। उनका कहना था कि आम दिनों में 23 से 40 मैयतें मुर्दा खानों में मुंतकिल की जाती हैं। ताहम मुतवफ़ियों की हलाकत हीट स्ट्रोक से हुई या कोई और वजह वर्सा ने नहीं बताया। कराची में मुमकिना तौर पर गर्मी की शिद्दत के बायस अमवात में इजाफा हुआ और शहर की फुटपाथों से मिलने वाली तमाम लाशें वक्वा से पुलिस स्टेशन और फिर सर्द खाने भेजी गई हैं। शहर में जारी शदीद गर्मी की लहर के हवाले से चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना था। इसका दौरानिया 3 दिन हम कह सकते हैं, इसलिए कि गुज़श्ता दिन भी 40 से ऊपर चला गया था। टेम्परेचर 40.6 रहा था मैक्सिमम, और आज भी 41 तक तो रिकॉर्ड हो चुका है। तो इसका मतलब मैक्सिमम आता है असल में 5 बजे तो 41 से ऊपर ही कुछ आएगा, 41 पॉइंट समथिंग आ सकता है मैक्सिमम। और जो एक दिन और है आने वाला कल उसमें भी 40 या 40 प्लस जा सकता है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।